بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از مصادق، یو آر واچنگ مصادق ٹی وی. آج ہم اپنا جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ باہر کر رہے ہیں، مسجد سے باہر. یہ مسجد کے باہر کا ویو ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کلوہ لہی ہے کہ اذان اور مسجد کے متعلق اور جماعت کے متعلق. اچھا، مسئلہ ہے کہ بعض لوگ خاص قسم کا استخارہ اس غرض سے بتلاتے ہیں کہ اس سے گزرے زمانے کا کوئی واقعہ معلوم ہو جائے یا مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ معلوم ہو جائے. تو یہ بات ہے کہ استخارہ شریعت میں اس غرض کے لیے منقول ہی نہیں، نقل ہی نہیں کی گئی کہ استخارہ اس کے لیے کیا جاتا ہے. وہ تو محض کسی معاملے کے کرنے نہ کرنے میں شک دور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ واقعات کو معلوم کرنے کے لیے، بلکہ ایسے استخارہ کے فوائد پر یقین کرنا بھی ناجائز ہے. تو استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، یہ نہیں کہ آپ پچھلے واقعات اور نئے آنے والے واقعات کو معلوم کر لیں. استخارہ پر میری ایک ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اسکرین پر جو ہے نظر آ جائے گی، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. مسئلہ ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سونے سے عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یعنی پھر اگر پڑھے تو قضا کی نیت کرے. تو یہ بالکل غلط ہے، البتہ بلا عذر سونا درست نہیں. اور آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے، لہٰذا نماز کو اپنے اوقات پہ پڑھا کریں اور جماعت کے ساتھ پڑھا کریں. اگرچہ سویا بھی نہ ہو، یعنی سویا وہ بھی نہیں لیکن آدھی رات کے بعد پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہوگا. مسئلہ ہے کہ عورتوں میں مشہور ہے کہ عورتیں مرد سے پہلے نماز نہ پڑھیں، یعنی پہلے مرد نماز پڑھ کے آ جائیں پھر عورتیں نماز پڑھیں. یہ بھی بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. مسئلہ مشہور ہے کہ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ تلاوت کے سجدے 2 ہونے چاہیے، یعنی جب سجدے تلاوت کرے تو ایک سجدہ نہیں 2 سجدے کرنے چاہیے، یعنی ایک آیت پڑھے تو 2 سجدے واجب ہوتے ہیں. یہ بھی بالکل غلط ہے، اور کل بھی اسی بارے میں بات ہوئی تھی اور وہ سلام کے بارے میں تھی کہ سجدے تلاوت میں سلام بھی دونوں طرف پہ رہیں، غلط ہے. اس جیسا مسئلہ کل سجدے تلاوت میں گزرا ہے. مسئلہ ہے کہ بعض عوام کہتے ہیں کہ سنتوں کے بعد نہ بولے. اس کی کچھ اصل نہیں، بلکہ بعض اوقات تو بولنا مفید ہوتا ہے. جیسے کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس کا جواب دینا ضروری ہے. تو یہ بھی غلط بات ہے کہ سنتوں کے بعد نہیں بولنا چاہیے، مفید بات ہو تو بولے. مسئلہ ہے کہ بعض عوام ایسے مرض میں نماز چھوڑ دیتے ہیں جس میں بدن کپڑا پاک رہنا مشکل ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں نماز جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں. تو یہ خیال محض غلط ہے. نماز پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، اور مسائل علماء سے پوچھا کرے کہ اب میری حالت یہ ہے، میں کیسے نماز پڑھوں. ایسی حالت میں نماز درست ہو جاتی ہے جب وضو سے سخت تکلیف ہو یا مرض بڑھنے کا ڈر ہو اور کپڑے بدلنے کے لیے اور نہ ہو، تو اسی طرح نماز درست ہو جاتی ہے. اسی حال میں آپ وضو نہ کریں، تیمم کر لیں، اسی کپڑے میں پڑھ لیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. لیکن اس زمانے میں الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں، علماء کی کمی نہیں، مسائل کی کمی نہیں، پوچھنے کی کمی نہیں. مسئلہ ہے کہ اکثر عوام کو دیکھا گیا ہے کہ جماعت میں صف بندی کے وقت پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ ملا کر صف بناتے ہیں، یعنی اپنے انگوٹھے کو اس طرح ملا کر وہ صف بناتے ہیں. حالانکہ صف بنانے کے لیے کندھے اور ٹخنے کو سیدھا کرنے سے صف سیدھی بنتی ہے، نہ کہ پاؤں کے انگوٹھے کو ملانے سے. حدیث شریف میں آتا ہے حاذو بین المناکب والاقدام، کہ مناکب بولتے ہیں اس کو کندھے کو، یعنی کندھے سے کندھا ملانا، اور والاقدام حاذو، اور حاذو کا معنی ہے محاذات، آپس میں برابر آ جانا، یعنی مقابل ہو جانا. یہ بھی نہیں کہ ٹچ کرنا. اگر آپ کسی اور کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ بھی ایک تکلف والی بات ہے. اب وہ اس کے ساتھ کوئی ٹچ کرے گا اس طرح، دوسرے کے ساتھ پھر ٹچ کرے گا، یہ بھی ایک مشکل بات ہے. انسان کو بالکل اپنی حالت پہ کھڑا ہونا چاہیے، یعنی جتنا اس کا سائز ہے اسی پہ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس کا پاؤں بالکل مقابل ہو، اس طرح ملا ہوا نہ ہو لیکن اس کے بالکل مقابل میں ہو، سیدھ میں ہو، برابر ہو. اسی طرح اس کا کندھا اس کے کندھے کے بالکل مقابل ہو، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہ ہو پیچھے نہ ہو. اس کو بولتے ہیں محاذات. حاذو بین المناکب والاقدام صفوفکم. اور نماز میں جو ہے صف کو سیدھا کرنا یہ نماز کے عمل میں سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک امامت نہ کراتے جب تک پوری صف کو نہ دیکھ لیتے کہ صف سیدھی ہے یا نہیں. خود صف کے درمیان میں سے گزرتے
اور دیکھتے کہ صف کہاں سے ٹیڑھی ہے اور کہاں سے آگے پیچھے ہیں. تو صفوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. اس سے دل سیدھے ہوتے ہیں، اس سے دل سیدھے ہوتے ہیں. اگر آپ جتنی صف کو سیدھا کریں گے اس سے آپ کا دل سیدھا ہوگا، آپس میں محبت بڑھے گی. جتنے صف آپس میں آگے پیچھے ہوں گے اتنا دلوں میں اختلاف ہوگا. تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع. دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.